بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت إلى المسجد وقوم في المسجد رافعي أيديهم يدعون الله فقال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هل ترى ما أرى بأيدي القوم فقلت ما ترى في أيديهم فقال نور فقلت ادعو الله أن يرينيه قال فدعا فرأيته فقال يا أنس استعجل بنا حتى نشرك القوم فأسرعت مع نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرفعنا أيدينا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر سے نکلا مسجد کی طرف، اور ایک قوم یعنی کچھ لوگ مسجد میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے انس، کیا تم بھی دیکھ رہے ہو جو کچھ ان کے ہاتھوں میں میں دیکھ رہا ہوں؟ تو آپ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ہاتھوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نور، یعنی ان کے ہاتھوں میں نور ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ وہ نور مجھے بھی دکھلا دے۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر میں نے بھی اس نور کو دیکھ لیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انس، ذرا جلدی چلو تاکہ ہم اس دعا مانگنے والی قوم میں جا کر شامل ہو جائیں۔ آپ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیز چلنے لگا، پھر ہم نے وہاں پہنچ کر اپنے ہاتھ اٹھا لیے، یعنی ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگ گئے۔ معزز ناظرین، اس حدیث پاک کو پڑھ کر جو جو باتیں مجھے معلوم ہوئیں میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی وقوم، یعنی کچھ لوگ فی المسجد، مسجد میں تھے، مسجد نبوی میں تھے۔ ان کی حالت کیا تھی؟ رافعی ایدیہم، وہ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، بلند کیے ہوئے تھے۔ کیوں بلند کیے ہوئے تھے؟ فرمایا یدعون اللہ، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں کر رہے تھے۔ تو مجھے یہ پڑھ کر معلوم ہوا کہ صحابہ کرام مسجد میں مل کر بیٹھتے تھے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے، اکٹھے ہو کر دعا مانگتے تھے، جس کو مشترکہ دعا کہتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بھی بعض مساجد میں نمازوں کے بعد یا اور کچھ مواقع پہ قوم کے لوگ، علاقے کے لوگ اکٹھے ہو کر، محلہ کے لوگ اکٹھے ہو کر تو مشترکہ دعا مانگتے ہیں، اکٹھے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ تو آج کے لوگوں کے اس عمل کی دلیل اور سند ہے یہ حدیث پاک جو بھی میں نے آپ کو سنائی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مشترکہ دعا مانگنے والے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے وہ مقبول بندے ہیں، اور صحابہ کرام اللہ رب العزت کی بارگاہ کے وہ مقبول بندے ہیں کہ جب وہ دعا مانگتے تھے تو اللہ رب العزت ان کی ہتھیلیوں کو نور سے بھر دیتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ نور کسی اور کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام
ان کی آنکھ مبارک کا یہ کمال اور معجزہ ہے کہ جو نور کسی آنکھ کو نظر نہیں آ رہا تھا، انس کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک اس نور کا مشاہدہ فرما رہی تھی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما دیں تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے، جیسے انس کے کہنے پر حضور نے دعا فرمائی، اور جو نور صرف حضور کو نظر آ رہا تھا، حضور کی دعا کی برکت سے وہ نور حضرت انس کو بھی نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میں خوش نصیب ہوں کہ میں حضور کا امتی ہوں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی حاجت ہماری خود پوری نہ ہو رہی ہو ہماری دعا سے، تو ہمیں اپنے بزرگوں سے دعا کروا لینی چاہیے۔ جیسے انس نور دیکھنا چاہتے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ ویسے نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر مصطفیٰ نے دعا فرما دی تو یہ نور پھر مجھے بھی نظر آنے لگے گا۔ پھر ایسے ہی ہوا، حضور کی بارگاہ میں التجا کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی، اور جو نور صرف حضور کو نظر آ رہا تھا، حضور کی دعا کی برکت سے وہ نور حضرت انس کو بھی نظر آنے لگا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد میں اگر لوگ یا کسی اور مقام پر مشترکہ دعا مانگ رہے ہوں، مل کر دعا مانگ رہے ہوں، اکٹھے ہو کر دعا مانگ رہے ہوں، تو وہ ایسی مبارک دعا ہے کہ اس دعا میں شامل ہونے کی تمنا رکھنا اور کوشش کرنا، یہ میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش اور تمنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعا میں شامل ہونے کے لیے خود بھی تیز چلے اور انس کو بھی تیز چلایا اور ان کی دعا میں جا کر شامل ہو گئے۔ تو جہاں کہیں بھی دعا مشترکہ کی جا رہی ہو، اگر ہمارے پاس وقت تو ہمارے لیے ممکن ہو تو ہم اس دعا میں شامل ہونے کی کوشش کیا کریں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد میں دعا میں شامل ہونے کے لیے اگر تھوڑا تیز چل لیں، ایسا تیز چلنا جس سے انسان کے وقار میں، اس کی شان میں اور اس کے اطمینان میں کمی نہ واقع ہو، بلکہ اس کا وقار قائم رہے، تو ایسا تیز چلنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے عمل مبارک سے ثابت ہے۔ اور جو حضور نے منع کیا تھا کہ نماز کے لیے دوڑو نہیں، تو وہ دوڑنا ہے، وہ تیز چلنا ہے جس سے انسان کے وقار میں کمی آتی ہے۔ اور اگر عام معمول کی رفتار سے تھوڑا تیز چل لیا جائے جس سے وقار میں کمی نہ آئے، تو ایسا تیز چلنا جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب دعا میں شامل ہونے کے لیے تھوڑا تیز چلنا مسجد میں جائز ہے، تو اگر جماعت کا اختتام ہو رہا ہو اور ہم تھوڑا تیز چل کر جماعت میں شامل ہو سکتے ہوں، تو پھر ہمیں جماعت میں شامل ہونے کے لیے بھی تھوڑا معمولی تیز چلنا جائز ہے، وہ چلنا جس سے انسان کے وقار میں کمی واقع نہ ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا اگر ہم سے کم رتبہ کے لوگ دعا مانگ رہے ہوں مل کر، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا رتبہ بہت بلند و بالا ہے، ہم ان کے ساتھ نہ بھی شامل ہوئے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یہ معلوم ہوا بے شک حضور کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے، اور سارے انبیاء کرام سے آپ کا رتبہ اور مقام بلند و بالا ہے، لیکن آپ اپنے غلاموں، اپنے صحابہ کی دعا میں شامل ہونے کے لیے تھوڑا تیز چلے اور آپ نے کوشش کی، تو پتہ چلا کہ ہم سے کم رتبہ کے لوگ اگر دعا مانگ رہے ہیں تو اس دعا میں بھی شامل ہونے کی تمنا رکھنا، اس تمنا کی دلیل بھی یہ حدیث پاک ہے جو میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی ہے۔